السلام علیکم طلباء۔ آج میں کلاس دہم سے اردو میڈیم میں سبق اردو مراٹھی کے ثقافتی رشتے جس کے مصنف سید یحییٰ نشید ہے، اس کی سرگرمی حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 جو ہے اس کے پہلے ہدایت ہے کہ سبق کا بغور مطالعہ کیجیے اور سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ ذیل کے بیانات میں سے صحیح بیانات کو نقل کیجیے۔ اب یہ جو سوال ہے طلباء، میں نے اس پر ٹائپ نہیں کیا، آپ کو یہ زبانی بتاؤں گا۔ آپ اپنے سامنے جو ہے درسی کتاب رکھیے، پیج نمبر 31 نکالیے 31۔ اب ذیل کے جو بیانات ہیں اس میں سے صحیح بیانات کو نقل کیجیے۔ اس میں تو پہلا ہے کہ سازگار ماحول میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے تھے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ دوسرا ہے صوفی سنتوں نے ظاہر رنگ ڈھنگ کو روشن کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو جملہ ہے غلط ہے، صحیح یہ ہے کہ صوفی سنتوں نے باطن کو روشن کرنے کی یعنی کوشش کی۔ تیسرا ہے یہ غیر مسلم بادشاہ تمام مجرموں کو شریعت کے مطابق سزا دیتے تھے۔ یہ غلط ہے، یہ غیر مسلم بادشاہ مسلمان مجرموں کو شریعت کے مطابق سزا دیتے تھے۔ چوتھا ہے شعر کا ایک مصرع مراٹھی اور دوسرا مصرع اردو کا ہو تو اسے صنعت تعلیمی کا شعر کہا جاتا ہے۔ پانچواں ہے ہمارے پاس میں کہ سنت تکارام مہاراج نے آپ کی عقیدت میں ایک نعت لکھی تھی، تو یہ غلط ہے کہ سنت تکارام مہاراج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں ایک نعت پاک لکھی تھی۔ اس طریقے سے جملہ ہے، صرف لفظوں کا جو ہے بدلاؤ ہے۔ اس کے بعد میں ہمارے پاس میں جو ہے یہ پہلا جو میں ویڈیو میں بتا رہا ہوں اس کے لیے پہلا سوال ہے کہ مہاراشٹر میں مسلمانوں کی بود و باش کے زمانے کا تعین کیجیے۔ تو اس کے اندر ہمارے پاس میں یہ سوال کا جواب آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ مہاراشٹر میں مسلمانوں کی بود و باش اور تہذیب و تمدن کے آثار 8ویں صدی عیسوی سے پائے جاتے ہیں۔ عرب تاجر مسعودی اور یاقوت کی کتابوں میں چول اور تھانہ میں مسلم بستیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ولبھ رائے گووند سوم اور اموگ ورش کے دور حکومت میں یہاں مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی تھی اور ان مسلمانوں میں شرعی امور کی پاسداری کے لیے مسلمان ناظم مقرر کیا جاتا تھا، جسے اس وقت کی مقامی زبانیں ہنرمند کہتے تھے۔ یہ غیر مسلم بادشاہ مسلمان مجرموں کو شریعت کے مطابق سزا دیا کرتے تھے اور ہنرمند کے انصاف پر جو ہے بھروسہ ہوتا تھا، یقین کیا جاتا تھا۔ دوسرا سوال ہے کہ صوفیوں اور سنتوں کی روحانی درس گاہوں کے نام لکھیے۔ تو آپ کو میں ان کے نام بتاتا ہوں۔ صوفیوں کی روحانی درسگاہ کا نام خانقاہ تھا، تو سنتوں کی روحانی درسگاہ مٹھ کہلاتی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ جس صنف میں ذکر دم کا تذکرہ اس کا نام لکھیے۔ تو صنف پگڑی نامہ میں ذکر دم کا تذکرہ ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ سبق میں مذکور کوئی 4 صوفیوں کے نام لکھیے۔ سبق کے اندر جس کا ذکر کیا گیا ہے اس میں سے 4 صوفیوں کے نام، پہلا شیخ محمد ہے، دوسرا سید امین ہے، تیسرا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ ہے اور چوتھا فقیر اللہ شاہ ہے۔ پانچواں سوال کہ ولبھ رائے گووند کے دور حکومت کے پس منظر میں ہنرمند کی حقیقت بیان کیجیے۔ تو پانچویں سوال کا جواب یہ ہے کہ مہاراشٹر میں مسلمانوں کی بود باش اور تہذیب و تمدن کے آثار 8ویں صدی عیسوی سے پائے جاتے ہیں۔ عرب تاجر مسعودی اور یاقوت کی کتابوں میں چول اور تھانہ میں مسلم بستیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ولبھ رائے گووند سوم اور اموگ ورش کی دور حکومت میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان مسلمانوں میں شرعی امور کی پاسداری کے لیے مسلمان جو ہے ناظم مقرر کیے جاتے تھے، جسے اس وقت کی مقامی زبانوں میں ہنرمند کہتے تھے۔ یہ غیر مسلم بادشاہ جو ہے مسلم مجرموں کو شریعت کے مطابق سزا دیتے تھے اور ہنرمند کے انصاف پر جو ہے بھروسہ ہوتا تھا، یقین کیا جاتا تھا۔
چھٹا سوال ہے کہ صوفی سنتوں کے لیے استعمال کیے جانے والے دوسرے الفاظ لکھیے۔ صوفی سنتوں کے لیے استعمال ہونے والے دوسرے الفاظ جو ہے پیر و مرشید، پیر فقیر، جوگی، بابا، اس طریقے کے اور بہت سے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ ساتواں سوال ہے کہ صوفی شاعر شیخ محمد کے شعر کا مطلب بیان کیجیے۔ پہلے اس کے اندر شعر دیکھیے، یہ ہے کہ دونوں اکھیوں کا ایک چی دیکھنا، دوئی بھاوی ورنے لا ایک سی جانا۔ اس شعر کا مطلب ہے جس دونوں آنکھوں سے ہم ایک ہی چیز دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح دو زبانوں میں ایک ہی مضمون بیان ہو سکتا ہے، یعنی زبانوں کے بدلنے سے کوئی معاملہ یا کوئی چیز کی حقیقت یا اس کا مطلب تبدیل نہیں ہو سکتا۔ آٹھواں سوال ہے کہ مصنف کے مطابق صنعت تلمی کے استعمال کا سبب لکھیے کہ کیا وجہ ہے۔ شعر میں ایک مصرع کسی اور زبان کا ہو اور دوسرا اردو زبان کا ہو تو اس طرح کی شعری صنعت کو جو ہے یہ صنعت تلمی کہتے ہیں۔ اس کے اندر ردیف قافیہ ہونا چاہیے، یہ بھی ایک شرط ہوتی ہے۔ مراٹھی زبان کے شیخ محمد دوسرے شعراء کے یہاں اس کے نمونے بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اسی صنعت کا استعمال مراٹھی سنت شاعر ایکناتھ مہاراج کی مراٹھی نظم ہندو ترک سنواد میں بھی کیا گیا ہے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی لکھی جو غیر مسلم شعراء کے نعتیہ کلام کا اولین نمونہ ہے۔ ان کوششوں کا اصل مقصد اردو اور مراٹھی ادب کو قریب لا کر تمام لوگوں کو قریب لانا، نفرت کی دیوار کو توڑنا، باہمی بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنا اور دھرم، ذات پات اور زبان کے فرق اور غلبے کے جذبے کو ختم کر کے انسانی فلاح کا رشتہ ہموار بنانا کرنا تھا۔ اس طریقے سے نواں سوال جو ہے طلبہ ہمارے پاس میں یہ ہے کہ سنت رام داس سوامی اور شاہ تراب چشتی کی کتابوں میں یکسانیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ شیواجی مہاراج کے دور حکومت میں ان کے دور کے مشہور سنت رام داس سوامی کے شاگردوں میں ایک شاہ تراب چشتی تھے۔ انہوں نے اپنے استاد کی مراٹھی کتاب مناچ شلوک سے متاثر ہو کر دکنی زبان میں من سمجھاون لکھی تھی۔ ان دونوں کتابوں کی خوبی یہ تھی کہ ان کے بحر ایک ہی ہے اور بعض مضامین میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں کتابیں آدمی کی اندرونی اصلاح اور سماج کے فائدے کے لیے لکھی گئی تھی۔ تو اس طریقے سے آگے کا ہمارے پاس میں 10واں سوال یہ ہے کہ مراٹھی شاعری کی کوئی دو شعری صنعتوں کے نام لکھیے۔ مراٹھی شاعری کے اندر شاعری کی دو صنعتیں، ایک ہے روایتی، دوسری بھاروڈ، اس کے بعد میں ذاتی گیت۔ 11 ہے کہ مراٹھی زبان کے اولین نعتگو شاعر کا نام لکھیے۔ مراٹھی زبان کا اولین نعتگو شاعر سنت ایکناتھ مہاراج تھے۔ اس کے بعد میں 12واں سوال ہے کہ چکی نامے کے لیے مراٹھی اصطلاح لکھیے۔ چکی نامے کی مراٹھی اصطلاح ذات گیت ہے۔ اس کے بعد میں 13 نمبر کا سوال ہے اس مذہبی خیال کو بیان کیجیے جس کی عملی تعبیر پھگڑی کا کھیل ہے۔ پھگڑی کے کھیل میں پوری قوت سے گھومنے کی وجہ سے سانس جو ہے پھولنے لگتا ہے اور یہ میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور ہو کی آواز منہ سے نکلتی ہے۔ صوفیوں کے یہاں جاری اللہ ہو کی اصطلاح اور ریاض اس کھیل میں ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اس کے ذریعے ذکر دم کی تعلیم دی گئی ہے۔ فقیر اللہ شاہ نے اپنے ایک پھگڑی نامے میں پھگڑی کے کھیل میں ہاتھوں کے چھوٹ جانے اور پیروں کے ڈگمگا جانے سے دور پھینکے جانے کے خدشے کو، ڈر کو جو ہے ظاہر کیا ہے، اور یہ مذہبی خیال کی طرف جو ہے انہوں نے اسے کنورٹ کیا۔ اسی طرح صراط مستقیم پر چلتے ہوئے نفس اور شیطان کے وسوسوں سے پاؤں ڈگمگا جائے اور اللہ کے رسی ہاتھ سے چھوٹ جائے تو دوزخ کے جو عمیق یعنی جو گہرا گڑھا ہے اس میں گر جاؤں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ سوال جو ہے ہمارے پاس میں 13 سوال مکمل ہوئے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے پارٹس میں مکمل کیا جائے گا۔